ایک بالکل آج کل تو سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کیونکہ پہلے تو ہوتا تھا نا کبھی کبھی ہم نے قصے سنے ہوتے تھے وہی رانجھا لیلا مجنوں. آج کل تو گلی گلی محلے محلے میں قصے پائے جاتے ہیں ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد پھر ان کے جو ہے بریک اپس بھی ہو جاتے ہیں اور پھر بریک اپس کے بعد سیڈ سانگ اور پھر زندگی سے جو ہے ان کا جو وہ اکتاہٹ دل ہی اٹھ گیا لوگوں سے. تو یہ بھی بہرحال نوجوان کے مسائل کی ایک بڑی وجہ تو ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم اوور آل بات کریں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ تنہا کیوں ہے, پریشان کیوں ہے, اور اس کو کسی چیز کی اس نے خود کو تنہا کیوں کیا ہوا ہے. ایگزیکٹلی بالکل. دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آج کل نوجوان نسل کا ویلیو سسٹم ہی خراب ہو گیا ہے. ویلیوز سے کیا مراد ہے میرا کہ دیکھیں ویلیوز ہے نا ہمارے معاشرے کا جو تہذیب و تمدن ہوتا ہے, رہن سہن ہوتا ہے. میں ماڈرن ہونے کے بالکل خلاف نہیں ہوں. ماڈرن ہونا تو اچھی بات ہے اس سینس میں کہ دیکھیں آپ ماڈرن ہوئے, زندگی ماڈرن ہوئی, ہم نے ترقی کی, دوائیاں اچھی آئیں اور ایکوپمنٹ اچھا آیا, اے سی آیا, گاڑیاں آئیں, مطلب کہ زندگی کے ہر میدان میں ہم نے ترقی کی, سہولتیں آئیں, زندگی انسانوں کی آسان ہوئی, سہل پسندی کی طرف. ایگزیکٹلی. تو ماڈرن ہونا یہ تو ایک اچھی بات ہے. لیکن اس میں دوسری بات پتہ کیا ہے, جب ہم پرانی ویلیوز کو, آج کل کے نوجوان کا مسئلہ یہ ہے کہ پرانی ویلیوز کو ٹھیک طرح سے چھوڑ نہیں سکا, نئی ویلیوز کو اڈاپٹ نہیں کر سکا. تو جو نا ایک آدھا تیتر آدھا بٹیر بن کے ویلیو سسٹم میں ہمارا نوجوان رہ گیا. اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پرانی ویلیوز کو پکڑے, ان پہ چلے, یا جو آج کل معاشرے میں نئی ویلیوز ہے اس کے ساتھ چلے. اب آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوگا تو پریشان تو ہوگا, تنہا تو ہوگا. اب اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی معاشرہ چینج ہوتا ہے نا, ترقی کی منازل کبھی بھی معاشرے نے طے کی ہیں, تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ انسانوں کو تنہا ہو کے قیمت ادا کرنی ہی پڑتی ہے. اب اس میں دیکھیں کہ کیا بات ہے جی کہ اگر آپ اس کو مزید ہم کسی ایک کو ہی کرنی پڑتی ہے, obviously دیکھیں جو زیادہ سینسٹیو ہوگا وہی کرے گا نا. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ دیکھیں جب ہم ویلیو سسٹم ہے نا ہمارا, وہ انسان کو ٹھہرا کے رکھتا ہے. وہ کسی بھی قسم کا ویلیو سسٹم ہو سکتا ہے, مطلب کہ کوئی ٹریڈیشنل ویلیوز ہو سکتی ہیں, کوئی ماڈرن ویلیوز ہو سکتی ہیں, کسی بھی قسم کی ویلیوز جو کوئی شخص کسی کے لیے اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی ویلیوز ٹھیک ہیں دوسرے کی ٹھیک نہیں ہے, جو بھی پسند کرتا ہے اپنے لیے. لیکن بہرحال ہر انسان کی کچھ نہ کچھ ویلیوز جو ہیں جو وہ پسند کرتا ہے وہ ہونی چاہیے. اب جب ویلیوز نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا, ہم تنہا رہ جائیں گے, کیونکہ یہ ویلیوز ہی ہوتی ہیں جو انسان کو اندر سے چلاتی ہیں, انسان کے کچھ پرنسپل, انسان کے کچھ رہن سہن. ہمارے نوجوان کا آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ویلیو سسٹم نہیں ہے اس کے پاس, بالکل تنہا ہو گیا, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, ایک ڈائریکشن لیس ہو گیا ہے. جاتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہزن کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہوں ابھی رہبر کو میں. تو یہ آج کل کے نوجوان کا مسئلہ ہو گیا کہ اچھا اس میں پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کا جو ہے نا استعمال. اب دیکھیں کہ جہاں پہ مین سٹریم میڈیا نے اپنا بڑا پازیٹیو رول پلے کیا, میں سمجھتا ہوں کہ مین سٹریم میڈیا جو ہے اس نے اس ملک میں ترقی کی ایک بڑا ضامن رہا ہے مین سٹریم میڈیا. اس کے علاوہ مین سٹریم میڈیا میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کا انٹلیکٹ لیول جو ہے وہ بڑھانے میں مین سٹریم میڈیا نے بڑا اچھا رول ادا کیا. اچھا سوشل میڈیا کا بھی ہم پازیٹیو استعمال کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں, لیکن ہوا ایسا ہی ہے کہ ہوا نہیں. سوشل میڈیا پہ آج کل زیادہ تر ایشوز کیا چل رہے ہیں, صرف ایک چیز چل رہی ہے اور وہ ہیں ویوز, اور اس کے بعد اس سے ارننگ. کیسے ویوز آ رہے ہیں, کیا ہم کر رہے ہیں, کیا تماشے کر رہے ہیں, کیا شعبدے بازیاں کر رہے ہیں, اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے. زیادہ تر کنٹینٹ سوشل میڈیا پہ ایسا جا رہا ہے کہ جس کو آپ دیکھیں کہ نا بنا سر منہ کے ہے, شعبدہ بازیاں, اور وہی اتنا ہی زیادہ وائرل ہوتا ہے, ویوز زیادہ ہوتے ہیں, اور پھر اتنی ہی اس سے نوجوان نسل بگڑتی ہے. نوجوان نسل کا مسئلہ ہوتا ہے زیادہ ہوتے ہیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں تو ویوز زیادہ. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں نا جب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ایسا کنٹینٹ دیں گے تو آپ دیکھیں کہ زیادہ تر جو بڑی عمر کے لوگ ہیں نا وہ اتنی سکرولنگ نہیں کرتے, زیادہ یہ نوجوان اور بچے کرتے ہیں. تو کیا ہے ان کے اندر اتنی کیا بے چینی کیا ہے, میں یہی تو آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, کیوں اتنے یہ بوکھلاہٹ کا شکار, کوئی ایسی کمٹمنٹس ہیں, ہم بہت زیادہ جلدی ہماری نوجوان نسل کمیٹڈ ہو جاتی ہے, پھر ان کو لگتا ہے کہ نہیں یار میرے سے تو جلدی میں غلط ڈیسیژن میں نے لے لیا, اب مجھے اس پہ بیک فٹ پہ جانا ہے, مجھے پیچھے ہٹنا ہے, تو وہ سب چیزیں تنگ کرتی ہیں. جی بالکل, یہ تو چیزیں تنگ کرتی ہیں. اب دیکھیں نا جیسے کہ بڑی ویڈیو کو دیکھنا نہیں چاہتا, سارے ریلز دیکھنا چاہتے ہیں کہ جلدی 2 4 10 سیکنڈ میں جی بس کام ختم ہو. اچھا اب اسی طرح سے اسی چیز کو اگر ہم نوجوانوں کی ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کریں, دیکھیں یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں
کہ اس چیز کو شاید ڈسکس کرنا کچھ لوگ معیوب سمجھتے ہوں، لیکن آج کل کے نوجوانوں کے یہ اتنے بڑے مسئلے ہیں، یہ جو ریلیشن شپ وغیرہ کے ایشوز ہیں، کہ اگر ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے تو ہم اپنے بچوں کو کنویں میں دھکیل رہے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ دیکھیں آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے، کنیکشن آسانی سے بن جاتے ہیں، بالکل آسانی سے بن جاتے ہیں نا، اور اس کے بعد پھر کنیکشن ٹوٹ بھی آسانی سے جاتے ہیں۔ آج کل اتنی مختلف قسم کی ایپس ہیں، فیس بک اور جانے کیا کیا، ٹک ٹاک وغیرہ۔ انسٹا پہ جس کے جتنے زیادہ فالوورز ہوں گے وہ اتنا ہی زیادہ جی پاپولر سمجھا جائے گا، فیس بک پہ جتنی زیادہ فرینڈ لسٹ میں آپ کے فرینڈز ہوں گے آپ اتنے ہی اچھے ہیں۔ اچھا اس میں میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جتنے سوشل میڈیا کے ہیروز ہیں، جتنے بھی سوشل میڈیا کے ہیروز ہیں، وہ ریئل لائف میں زیروز ہیں، تنہا ہیں، زیرو ہیں، زیرو۔ جو سوشل میڈیا کے آپ دیکھیں نا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ سوشل میڈیا پہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا انہوں نے کمال کیا ہوا ہے، ریئل لائف میں دیکھیں تو ان کے بہت ہی برے حالات ہیں۔ یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں۔ نوجوان اس سے بگڑ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں، لگتا ہے کہ ان کی لائف کتنی کوئی بہت اچھی چل رہی ہے، شاید میں ہی رہ گئی ہوں، شاید میری گاڑی چھوٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، وہ ان کے پیچھے لگنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کل نوجوانوں نے کیا کیا، کتابیں کاپیاں چھوڑ دی ہیں آج۔ اچھا اس سے کیا فرق یہ پڑ رہا ہے کہ اس سے صرف اور صرف ایسے لوگ ہم پیدا کر رہے ہیں جن کے نہ تو معاشرے میں کوئی کنٹریبیوشن ہے اور نہ ہی ان کا کوئی ڈھنگ کا کام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں مدیحہ، بہت سال پہلے جو کچھ لوگ انفلوئنسر بننا چاہ رہے تھے نا، کتابیں چھوڑ کے سوشل میڈیا کے پیچھے لگے، آج ان میں سے بہت سارے نوجوان رکشے چلا رہے ہیں۔ اب اس وقت بن گیا ہے، نہیں، اس وقت ان کے ماں باپ کہہ رہے تھے بیٹا پڑھ لو، کوئی ڈاکٹر بن جاؤ، کوئی سائنٹسٹ بن جاؤ، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہم نے سوشل میڈیا چلانا ہے، اور آج کل ان میں سے بہت زیادہ جو ہے، زیادہ تر لوگ جو وہ رکشے چلا رہے ہیں۔ اب دیکھیں بات، مجھے لگتا ہے آپ کے زیادہ تر پیشنٹ جو ہے نا وہ رکشے نہیں رکشے چلانے والے زیادہ نہیں۔ اچھا اس میں پتہ کیا آتا ہے، دیکھیں بات یہ کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو گائیڈ ہی نہ کریں گے تو تب تک ہم ان کو ایسے ہی راستوں پہ وہ چلتے رہیں گے۔ اب دیکھیں جیسے ہم نے ریلیشن شپ کی بات، میں اسی طرف آ رہی تھی ڈاکٹر صاحب، پیرنٹس کا کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیں پیرنٹس ہی نا اپنے بچوں کو سکھائیں، ان کو بتائیں۔ آج کل نا وہ پرانے والی پیرنٹنگ نہیں ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ اگر ماں باپ کے پاس فرض کریں ٹائم نہیں تھا تو بچے کیا کرتے تھے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا، وہ کچھ دادی نے سکھا دیا، کچھ نانی نے سکھا دیا، پھپھو نے سکھا دیا، چچا نے سکھا دیا۔ آج کل یہ ایشو نہیں ہے، آج کل اگر آپ اپنے بچے پہ دھیان نہیں رکھیں گے، اس کو صحیح غلط نہیں سکھائیں گے تو وہ کیا ہوگا، وہ ساری چیزیں سیکھ لے گا سوشل میڈیا سے، جو کہ وہاں سے بچہ اچھی چیزیں نہیں سیکھ رہا۔ آپ دیکھیں نا آج کل کے بچے کے ہیں، جیسے ہی تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں، فلموں ڈراموں میں اور یہ سوشل میڈیا میں خاص طور پہ ہم نے ایسی چیزیں بچوں کو سکھائی ہیں، ہر بچہ بچی، ہر دوسرا بچہ بچی اس میں یہ ہوتا ہے جی اب جی میں نے جی ریلیشن شپ میں جانا ہے، اب جی مجھے تو جی آج کل ایسے ہی نا جی سوشل میڈیا کی وجہ سے آج کل بچے بڑے بعد میں ہوتے ہیں، ان کو پیار وغیرہ پہلے ہو جاتا ہے۔ یہ بات مجھے اس وجہ سے کرنی پڑ رہی ہے، تو ڈاکٹر صاحب محبتوں میں وہ تاثیر بھی نہیں رہے گی، نہیں جی بالکل جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی ہے جی، حسن میں وہ گرمیاں کہاں اور وہ غم نہیں زلف مزاج میں، تو یہ ایسی بالکل وہ جو بڑا۔ اچھا اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں بات پتہ کیا ہوتی ہے، اب جب نوجوان ان راستوں پہ جائے گا، اب ایک کامن سے ایک میں آپ کو نوجوان کی بتاتا ہوں، تھوڑا سا بڑا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا جی، کچھ سوشل میڈیا سے اس نے ادھر ادھر چیزیں سنی، کنیکشن بھی ہوتا ہے، ایگزیکٹلی۔ اب ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں بڑی نارمل ہے، جو کہ اس عمر میں نارمل لگتی بھی ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں جی ریلیشن شپ میں۔ اب ہم بچوں کو گائیڈ تو ہم نے کیا نہیں ہوتا، وہی جو سوشل میڈیا پہ ریل سیل دیکھی، وہ جی ایسے ہو تم ہو تو میں ہوں تو تم ہو، جینا ہے تو تمہارے ساتھ، مرنا ہے تو تمہارے ساتھ، کریئر کی کوئی فکر نہیں، کتابوں میں دل نہیں لگ رہا میرا، بس تم ہی تم ہو۔ اچھا یہ اس طرح سے آج کل کے نوجوانوں کو ہوتا ہے۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ٹین ایجرز ہیں، ہمارے ینگسٹرز ہیں، ان کا اب پڑھائی سے دل اٹھ گیا ہے، اور اس کی مین جو ریزن ہے وہ آپ سوشل میڈیا، اس کو سوشل میڈیا اور یہ جو دوسرے مسئلے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو گائیڈ نہیں کریں گے، ہمارے بچے خاص طور پہ پیرنٹس بچوں کو بتائیں گے نہیں بیٹا بیٹی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ان راستوں پہ، جن راستوں پہ بچوں تم لوگ چل رہے ہو نا، ہم ان راستوں سے گزرے ہیں اور اس راستوں کی ہم نے منزل بھی دیکھی ہے، یہ راستہ ہے اس کی یہ منزل ہے، یہ دوسرا راستہ ہے اس پہ چلو گے تو اس کی یہ منزل ہے۔ جب تک ہم اپنے نوجوانوں کو بتائیں گے نہیں، کیا ہوگا، وہ خود تجربہ کر کے اپنا بہت سارا ٹائم ضائع کر کے آئے گا۔ یہ میں آپ کو بات بتاؤں دیا،
अक्ल आनी ही आनी होती है, अक्ल हर इंसान को आनी है। मछली जो है ना वो पत्थर चाट के मुड़ना ही मुड़ना होता है मछली ने। लेकिन वो डिपेंड फिर- ये करता है कि आपको अक्ल कितनी जल्दी आ जाती है। मैं सारे अपने नौजवानों को बताना चाहता हूँ। देर से अकल आए तो फिर क्या? जाहिर बात है, फिर तो आपने सारा अपना टाइम जाया कर लिया ना। अच्छा आजकल क्या हो रहा है, जिनको देर से अकल आती है ना, जिन्होंने अपना सारा कुछ खराब किया होता जाया कर दिया। है, हाँ नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ वो आजकल क्या करे। उनकी भी एक किस्म है ना, ऐसे नौजवान, ऐसे लोग जिन्होंने अपने सारा टाइम वेस्ट किया, अपनी सारी एनर्जी, सारे पोटेंशियल वेस्ट किए। अच्छा, जब उनको अकल आ गई, अब वो पता क्या करते हैं, अब वो सोशल मीडिया पे भाषण देते हैं आके। वो दूसरों के गुरु बनने की एग्जैक्टली, कोशिश गुरु बने हुए क्योंकि